جی السلام علیکم۔ آج کے لیکچر میں ہم پڑھیں گے علم و صحت کے بارے میں۔ علم و صحت کیا ہوتی ہے؟ علم و صحت کے بنیادی اصول کیا ہیں؟ علم و صحت جیسے کہ نام سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ وہ علم ہے جس میں ہم صحت کے معیار کو قائم رکھنے کے قوانین اور طریقوں پر بحث کی جاتی ہے، یعنی اس میں ایسے ایسے طریقے تشخیص کیے جاتے ہیں جن کو اپنا کے ہم اپنی صحت کو برقرار رکھ سکتے ہیں اور اچھی زندگی گزار سکتے ہیں۔ علم و صحت کے بنیادی اصول کیا ہیں؟ ہمیں بیماریوں سے بچنا ہے، جسمانی طاقت، چستی اور اپنے اندر چالاکی پیدا کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ ہر وقت ہم بیٹھے رہیں گے، سیڈنٹری لائف سٹائل اپنائیں گے تو ہمیں ہر وقت سستی ہوگی، جس کی وجہ سے ہماری ایکٹیونیس ختم ہو جائے گی اور ہمیں بیماریاں لگیں گی۔ باقاعدہ اور مناسب خوراک جو ہے آپ نے لینی ہے۔ آپ کی خوراک آپ کی صحت پر بہت زیادہ ڈیپینڈڈ ہے۔ آپ کی خوراک اچھی ہوگی تو آپ کی صحت جو ہے وہ برقرار رہے گی۔ اگر آپ صرف جو ہے اگر آپ پورے نیوٹرینٹس والی خوراک نہیں لے رہے، ایسی خوراک جس میں آپ کے 6 کے 6 نیوٹرینٹس شامل ہوتے ہیں، کاربوہائیڈریٹس، پروٹین، وٹامن وغیرہ، تو آپ جو ہے آپ کی صحت کمزور ہونا شروع ہو جائے گی اور آپ کو اس کی وجہ سے آپ کا امیون سسٹم کمزور ہو جائے گا، جس سے آپ کو بیماریاں لگیں گی۔ اس کے بعد ہے سورج کی روشنی کا بہترین استعمال۔ کچھ لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ سورج کی روشنی میں بالکل بھی نہیں جانتے، اکثر لڑکیاں تو اس وجہ سے ڈرتی ہیں کہ رنگ کالا ہو جائے گا، لیکن میں ان کو بتاتی چلوں کہ جب آپ صبح سورج کی کرنیں ہوتی ہیں نا، ان کو جب نہیں لیتے تو آپ کو وٹامن ڈی کی کمی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کی ہڈیوں وغیرہ میں درد ہوتا ہے اور آپ میں کمزوری آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، کیلشیم کی کمی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے اچھی عادتیں جو ہیں، اگر آپ اپنی اچھی عادتیں نہیں اپنائیں گے تو بھی آپ کو بیماریاں لگیں گی۔ اب اچھی عادتیں اپنانے سے بیماریوں لگنے کا کیا تعلق ہے؟ یعنی آپ نے کوئی کام کیا ہے، اس کے بعد آپ نے صابن سے ہاتھ نہیں دھوئے تو یہ آپ کی بری عادت ہوئی، جس کی وجہ سے جراثیم آپ کے ہاتھوں میں رہ گئے۔ اب ویسے ہی کھانا کھانے لگے تو وہ جراثیم آپ کے ہاتھوں کے ذریعے آپ کے منہ میں داخل ہو گئے، جس کی وجہ سے وہ آپ کے اسٹمک میں چلے جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر پھر مختلف بیماریوں کا باعث بنتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جسم کی سردی اور گرمی سے حفاظت۔ زیادہ وہ شوخا پن اور بہادری نہیں دکھانی چاہیے۔ اگر سردی ہے تو اپنے آپ کو کور رکھنا چاہیے، اور اگر گرمی ہے تو آپ کو سادہ لون کے کپڑے یا کاٹن کے کپڑے استعمال کرنے چاہیے۔ اس کے بعد ہے ناک اور کان کی صفائی اچھے سے رکھنی چاہیے، صاف ستھری رہائش ہونی چاہیے، یعنی جہاں آپ رہ رہے ہیں آپ کا ماحول صاف ستھرا ہونا چاہیے، گندگی آس پاس سے بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے، وہ گندگی بھی آپ کی صحت پر برے اثرات ڈالتی ہے۔ اس کے بعد ہے پریشانیوں اور تفکرات سے پرہیز۔ تو ان سے پرہیز کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کوئی ایکٹیویٹی اپنا کر، کوئی گیم کر کے آپ آزما کے دیکھ لیں۔ جب آپ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں، اس کے بعد آپ گراؤنڈ میں چلے جائیں، کسی کھیل میں لگ جائیں، تو آپ اس وقت میں صرف اپنی کھیل پر فوکس کر رہے ہوتے ہیں اور اپنی تمام تر پریشانیاں بھول جاتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے صحت کے بنیادی اصولوں کے فوائد۔ اب صحت کے بنیادی اصولوں کے فوائد کیا ہیں؟ آپ کی اچھی صحت برقرار رہتی ہے، بیماریوں سے بچے رہتے ہیں۔ پیچھے جو ہم نے پڑھا ہے، ٹھیک ہے، اسی کو ہم نے بنیادی اصولوں میں کنورٹ کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ایک فلاسفر کا قول ہے کہ تندرستی ہزار نعمت ہے۔ تندرستی ایک انسان کے لیے سب سے قیمتی نعمت ہے۔ جو متعدی امراض ہیں ان کی روک تھام ہو جاتی ہے، عام صحت کے معیار کو بلند کرنے کا فائدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے علم و صحت کے بنیادی اصولوں سے انحراف کے نقصانات۔ اگر آپ بنیادی اصولوں کو نہیں اپنا رہے تو آپ کو کون کون سی بیماریاں یا کون کون سے نقصانات ہو سکتے ہیں؟ تو اس میں ہے کہ بیماریاں انسان کا مقدر بن جاتی ہیں، یعنی اسے بیماریاں لگ جاتی ہیں، صحت عامہ کا معیار گر جاتا ہے، شرح اموات بڑھ جاتی ہے، یعنی موت زیادہ واقع ہونے لگ جاتی ہے، غربت ملک کا مقدر بن جاتی ہے، انفرادی اور عوامی صحت کا معیار گر جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں منشیات کی طرف، اور منشیات کے نقصانات کیا ہیں اور حفاظتی تدابیر کیا ہیں۔ اب سب سے پہلے دیکھیں کہ منشیات ہوتا کیا ہے۔ منشیات اصل میں نشہ سے نکلا ہے۔ منشیات سے مراد ایسی مائعات اور ٹھوس اشیاء ہیں جن کے استعمال سے انسان پر نشہ طاری ہو جاتا ہے اور انسان گہری نیند میں چلا جاتا ہے اور اپنے ہوش و حواس اور اپنی عقل جو ہے بالکل مغلوب ہو جاتی ہے، اس کو کوئی ہوش نہیں رہتا، وہ کیا کر رہا ہے، کیا بول رہا ہے، اس کو اس چیز کی بالکل وہ اس چیز سے بے خبر ہوتا ہے۔ بعض اوقات نیند میں موت بھی واقع ہو جاتی ہے۔ اب اس کی اقسام کیا ہیں؟ افیون، چرس، ہیروئن، الکوہل، مارفیا، خواب آور گولیاں، ٹھیک ہے، یہ ہے بنگ، یہ ساری جو ہیں منشیات کی اقسام ہیں۔ اب منشیات کے نقصانات کی طرف ہم جاتے ہیں۔
یہ جگر کو زبردست نقصان پہنچا دیتی ہے، آپ کا جو جگر ہوتا ہے نا اس کو خراب کر دیتی ہے۔ پھر آپ کے اندر جو منشیات کے استعمال سے خون کی نالیاں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں ان کے اندر نظام دوران خون کو تیز کر دیتی ہے، جس سے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ ضرورت سے زیادہ بڑھ جانا بھی آپ کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ منشیات کے عادی شخص کی اولاد ضعیف الدماغ اور کمزور پیدا ہوتی ہے، یعنی ان کا دماغ جو ہے وہ کمزور ہوتا ہے۔ منشیات نظام ہاضمہ کے نظام کو درہم برہم کر دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ شروع میں جب آپ منشیات استعمال کرتے ہیں تو آپ کی ہر چیز بہت اچھی ہو جاتی ہے، صحت برقرار ہو جاتی ہے، آپ کو مزہ آنے لگتا ہے، جس کی وجہ سے آپ آہستہ آہستہ عادی ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ جا کے جب آپ بہت زیادہ اس کا استعمال کرنے لگ جاتے ہیں تو پھر وہ آپ کے جگر کو، آپ کے اسٹمک کو برباد کر دیتی ہے، اندر سے آپ کو کئی قسم کی بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ اسی وجہ سے کھیلوں میں کچھ ایتھلیٹس ہیں وہ ڈوپنگ کرتے ہیں۔ ڈوپنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی نشہ آور اسٹیرائڈ وغیرہ کچھ ایسی چیز استعمال کر کے پھر گیم میں وہ جاتے ہیں، جس سے ان کی پرفارمنس تو انکریز ہو جاتی ہے لیکن ان کا انٹرنلی بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کی حفاظتی تدابیر کیا ہیں؟ اگر کسی نے نشہ کر لیا ہے تو اس کو سونے نہیں دینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ بار بار کہہ کروانی چاہیے، ایک تولیہ ٹھنڈے پانی کا نچوڑ کر مریض کے سینے پر بار بار مارنا چاہیے، پھر اس مریض کے جسم پر کمبل وغیرہ اوڑھ کر اسے گرم رکھا جائے۔ آگے ہم آتے ہیں متوازن غذا کی طرف۔ متوازن غذا کی تعریف، اصول اور ایک دن کی غذا کا شیڈول بتائیں۔ متوازن غذا کیا ہوتی ہے؟ متوازن غذا سے مراد اس کو مکمل غذا بھی کہتے ہیں، یعنی ایسی غذا جس کے اندر آپ کے 6 غذائی اجزاء پائے جا رہے ہیں، اور وہ کون سے ہیں؟ لحمیات، نشاستہ، روغنیات، حیاتین، ٹھیک ہے، نمکیات اور پانی ایک خاص نسبت سے موجود ہوں۔ یہ متوازن غذا جو ہے جسم کی نشو و نما کرتی ہے اور بافتوں کی ٹوٹ پھوٹ کی مرمت کا فریضہ سر انجام دیتی ہے، جس سے جسم کو قوت و حرارت وغیرہ ملتی ہے۔ اناج، پھل، سبزیاں، دالیں، مکھن، دہی، پنیر، یہ ساری چیزیں اسی میں آ جاتی ہیں۔ متوازن غذا حاصل کرنے کے اصل میں 2 ذرائع ہوتے ہیں، ایک حیاتاتی ذرائع ہوتا ہے، ایک نباتاتی ہوتا ہے۔ جو حیاتاتی ہوتا ہے اس میں گوشت، دودھ، دہی، مکھن، پنیر وغیرہ آ جاتا ہے، اور جو نباتاتی ہوتا ہے وہ زمینی ہوتا ہے، یعنی اس میں پھل اور سبزیاں آ جاتی ہیں۔ اس کے اصول اب کیا ہیں متوازن غذا کے؟ اس میں یہ جو خوراک ملی جلی ہونی چاہیے، اس میں یعنی سارے غذائی اجزاء جو ہیں اس میں پائے جانے چاہیے۔ پھر خوراک جو ہے وہ عدل بدل کر کھانی چاہیے، یعنی ایک ہی خوراک مسلسل نہیں کھانی چاہیے۔ خوراک زود ہضم ہونی چاہیے، یعنی ایسی خوراک جو آپ کو جلد ہضم ہو جائے۔ خوراک احتیاط سے پکائی گئی ہو، کھانے کے درمیان 7 گھنٹوں کا وقفہ ہو۔ اس کے بعد ہے خوراک خوش ذائقہ ہونی چاہیے، خوراک جنس کے مطابق ہونی چاہیے۔ اللہ حافظ۔